بات یہ ہے ہم کرائن سے اندازہ لگاتے ہیں. کسان اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور کہتا بارش ہونے والی ہے. اس کے بعد محکمہ موسمیات جیسے حالات نہیں ہوتے, اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس پہ ڈیفینیٹلی پریڈکٹ کیا جا سکے. یہ سب عوامل کو کوئی نہیں پڑھ سکتا. 70 کے عشرے میں مجھے یاد ہے کہ CIA کے سارے اندازے غلط ہو گئے. بنگلہ دیش میں مجیب قتل ہو گیا, اسرائیل میں الیکشن کا رزلٹ الٹا نکلا, اندرا گاندھی جو ہے وہ اس کا معاملہ خراب ہو گیا, پاکستان میں ایجیٹیشن ہو گیا. تو وہ میں نے ایک امریکی اسکالر سے کہا کہ بھئی آپ کا سسٹم ہی ناقص, آپ کہاں سے انفارمیشن جمع کرتے ہیں؟ پاکستان میں تو مساجد امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, صرف ٹریڈ یونین امپورٹنٹ نہیں ہے, اسٹوڈنٹس یونین امپورٹنٹ نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, اور آپ کو اس کو فورم کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کچھ حیران سا رہ گیا. بات یہ ہے کہ ہم تو اندازہ لگاتے ہیں. کرائن جو ہیں اس میں عمران خان کا علم لہرا رہا ہے, ساری گفتگو عمران خان کے بارے میں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کی ہر بات درست ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بھائی پرچم تو کئی ایسے لوگوں کو بھی لہرایا ہے جو بعد میں جنہیں تاریخ عوام میں پاپولر ہیں. پاپولر سا پاپولر آپ دیکھیں, اور دوسرے کرائن دیکھیں. ایک تو یہ ہے نا کہ بے پناہ پاپولر ہے, دوسرے آپ دیکھیں 10 تاریخ کو ٹیرین کیس ختم ہو گیا, 11 تاریخ کو اس کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی, 12 تاریخ کو اس کو سب کیسوں میں ضمانتیں مل گئی, اومنی بس وہ اپنا اس میں اس کو اسٹے مل گیا توشہ خانہ کیس میں, اور آج وہ عدت کو جنہوں عدالت نے اٹھا کے پھینک دیا. ہاں کہ یہ بنتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں خبر جس بات پہ میں حیرت زدہ رہ گیا. ایک صاحب تشریف لائے ذمہ دار آدمی, انہوں نے کہا آپ نے نائجیریا کی ویڈیو دیکھی ہے؟ نائجیریا کی ویڈیو کیا؟ نائجیریا میں تو ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے. صومالیہ یا نائجیریا؟ افریقی ملک کوئی تھا, صومالیہ یا نائجیریا, میرا خیال صومالیہ کا یہ ہو سکتا, مجھے اس میں غلطی لگ رہی ہو, ابھی چیک کر لیں گے وقت. ہاں ایک افریقی ملک کی. اچھا, اس نے کہا اتنا بڑا جلوس عمران خان کی حمایت میں نکلا ہے جو ناقابل یقین ہے, کینیڈا میں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. اس کے بعد انہوں نے ایسی بات کہی کہ میرا اوپر کا سانس, اور میں نے اگر مجھے پتا ہوتا نا یہ آدمی گپ مارنے والا آدمی تھا, میں تو کہتا یہ بات ہو سکتی نہیں ہے. ان این انٹرنیشنل سروے, اب میں ان سے پوچھوں گا تو اٹھ کے چلے گئے جلدی میں, 92% نے کہا عمران خان از دی موسٹ ایکسیپٹیبل لیڈر. 92%. میں ان سے کہتا یار 71% ہے. اس نے کہا 71% پاکستان میں میکسیمم, ویسے 59 بھی ہے, 64 بھی ہے, مختلف سروے ہوتے رہتے ہیں. اب جو انہوں نے یہ اپنا ڈٹ کے وہ کھڑے ہو گئے, اور وہ مطلب یہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک کچھ لوگ تو کہیں گے غیر ذمہ دارانہ رویہ جو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا, اور کچھ لوگ اس پہ جو ہیں وہ نثار ہوں گے کہ بھائی ایسی بہادری کا تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. بھٹو صاحب نے ضیاء خان پہ ہلکی سی تنقید کی کہ تم نے 3 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں موچی دروازے میں, کہا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی اور صدر بھی اور یہ بھی فلاں بھی, اور رات کو بخار ہو گیا تو شورج کشمیری نے کہا کہ شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. کہ گرفتاری کے خطرے سے بخار ہو گیا, اور جب وہ وہاں رہے بھی جیل میں کچھ عرصہ میاں والی میں, اور بعد میں بھی, تو وہ سیلف پٹی کا شکار تھے. عمران خان اس کا شکار نہیں ہوا, لیکن ایسا غیر غضب اچھا نہیں ہے. لیکن آج جو وہ تقریر کر رہے ہیں وہ تو آج جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا, دیکھیے یہ ان کا موقف ہے, یہ موقف درست ہو سکتا ہے, لیکن کتنا ہی کوئی درست موقف ہو وہ اس کو ہم ججمنٹ نہیں کہہ سکتے. ججمنٹ جیسے ہم عمران خان کے موقف کو ججمنٹ نہیں کہہ سکتے. ججمنٹ ہوگی عدالت کی, انصاف کرنے والا جو جج ہے وہ سب شواہد دیکھے. اب لاہور کا جو واقعہ ہے نا اس کے کئی پہلو ہیں, اور وہاں GHQ کا بھی, GHQ کی تو ہم نے تحقیق نہیں, GIT بن گئی ہے, اس کی تو کہیں اب نے رکھا GIT بننی چاہیے, میں GIT کن پر مشتمل ہے یہ دیکھنا ہوگا. اب جو راستے میں پولیس نے انہیں روکا نہیں, انہیں روک سکتی تھی, ہوائی فائر کر سکتے تھی, آنسو گیس کے شیل استعمال کر کے انہیں منتشر کر سکتی تھی, انہیں وہاں جانے دیا. پھر یہ ہے اطلاع اگرچہ 100% مصدقہ نہیں ہے کہ بھائی اندر سے گولی چلی, ظاہر ہے گارڈ نے چلائی, سینئر افسر تو یہ حکم نہیں دے سکتا, اور ایک آدمی مرا. اگر یہ بات درست ہے تو وہ یہ ان کا اشتعال جو ہے اس کی ایک وجہ جائز نہیں ہے, یعنی جلانا, آگ لگانا, ان کا وہاں جانا ہی نہیں بنتا, ان کے جانے نہیں چاہیے تھا. اچھا, اب یہ جو ہے نا تیسری بات اس میں نقطہ یہ ہے
کہ بھائی اگر سب لوگ اتنی بہادری کا مظاہرہ کریں گے اور غیظ و غضب کا شکار ہوں گے تو بدامنی پیدا ہوگی. بے یقینی بدامنی پہلے ہے، موجود ہے، اس میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ ایک نہایت ذمہ دار آدمی ہیں، ذمہ دار عہدے پر فائد ہیں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر، ذمہ دار، سب سے ذمہ دار عہدہ انہیں کا ہے، فیصلہ کن انہیں کا ہے ان حالات میں. انہوں نے کہا ہے امن عمل کو خراب کرنے والوں کے لیے گنجائش نہیں. اس کا فیصلہ کہ امن عمل کو کس نے خراب کیا ہے، اس کا فیصلہ عدالت سے لے لیں، عدالتی کمیشن بنا دیا جائے، ہائی پاور بنا لیا جائے، اور اس میں جج ایسے ہوں جن کے بارے میں 100% تو کبھی اتفاق رائے نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ کہیں کہ بھائی یہ ان سے انصاف کی توقع ہے، اور وہ کرے بھی انصاف ہی. وہ یہ نہ دے کہ کون ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، پاپولر پارٹی ہے، ان پاپولر پارٹی ہے، دباؤ غیر دباؤ، کچھ بھی نہیں، اس کا فیصلہ کرا لیں اس سے. بات یہ ہے کہ وہ منیر نیازی کے بقول جس قوم کے سارے لوگ بہادر بن جائے نا وہ تباہ ہو کے رہتی ہے. یہ غیظ و غضب ہے. اور اس میں کیا وہ فوج کا دفاع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیف آف آرمی اسٹاف فوج کا دفاع کرتا ہے، بڑی مشکل سے بنتا ہے. وہ جنرل کیانی بھی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ کراچی میں دھاندلی ہوتی رہی اور رینجرز فوج کھڑی تماشا دیکھتی رہی. انہوں نے جب انہوں نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی الیکشن کمیشن نے کہ ہم وقتی طور پہ بھی روک سکتے ہیں تو میں فوج کا منہ کیوں کالا کرتا. اس پہ میں خاموش ہو گیا. ان کی بات ایسی تھی. انہوں نے کہا 25,000، انہوں نے کہا 80,000 افسر دے دیں پولنگ اسٹیشنوں پہ. میں نے کہا کل افسر 25,000 ہیں، 80,000 کہاں سے دیں گے؟ وہ سینسیٹیو کے لیے دے دیں گے. وہ اپنے ادارے کا دفاع کر رہے ہیں. عمران خان اپنے موقف اور اپنی پارٹی کا دفاع کر رہا ہے، اپنے حق اقتدار پہ اصرار کر رہا ہے. سبھی کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں دھرنا دیں گے. عدالت کے خلاف دھرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ سہولت کاری کر رہے ہیں. اچھا، بالکل کوئی سہولت کاری نہیں کر رہا ہے. اسی سپریم کورٹ نے، اسی بینچ نے ان کی حکومت جو ہے عمران خان کی ختم کرنے پہ مہر تصدیق ثابت کی تھی. آدھی رات کو عدالتیں کھلی تھیں. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، باقی سب لوگوں کو بھی، کہ کوئی عدل اور اعتدال کی بات کرے. ایک آدمی کے سوا کوئی شخص نہیں ہے جو عدل پہ بھی قائم رہے اور تحمل بھی اور اعتدال بھی. میری رائے میں ایک معمولی آدمی ہوں لیکن میں رائے سوچ سمجھ کے دیتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، تاریخی تجربات کیا ہیں، انسانی نفسیات کیا ہے، انسانی جبلتیں کس طرح کام کرتی. یہ نہیں میں دعویٰ کرتا میری رائے درست ہے، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن سوائے چیف جسٹس کے ایک آدمی نظر نہیں آتا جو تحمل بھی برقرار رکھے اور توازن بھی برقرار رکھے اور عدل پہ بھی قائم رہنے کی کوشش کرے. اور اسی آدمی کو جو ہے متون کیا جا رہا ہے، اس کے تو ہاتھ چومنے چاہیے اس کے. تو ہم مؤدبانہ جماعتیں چاہتی ہیں اعلیٰ عدلیہ ان کے مرضی کے فیصلے دے. اس فوج نے سیاچین میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے، ٹیررزم کے خلاف وہ کارنامہ انجام دیا، ملک کو متحد رکھنے کا کارنامہ انجام دیا. ہم دست بستہ گزارش ہی کر سکتے ہیں. ہم ان لوگوں کی ہمیشہ مذمت کرتے رہے ہیں. ان حالات میں بعض اوقات گالیاں بھی کھائی ہیں کہ بھائی آپ فوج کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کو بھی نہیں دے سکتے، فوج کو بالکل. ریاست کا ایک 7,000 شہادتیں انہوں نے پیش کی ہیں. اور وہ یہ ٹھیک ہے شہری بھی شہید ہوئے لیکن افسروں کا تنازع بہت زیادہ. دنیا میں کہیں کسی خانہ جنگی کو روکنے میں افسروں نے اتنی قربانیاں دی، ملک کو بچا لیا لیبیا اور شام بننے سے. ہم تو مؤدبانہ درخواست ہی کر سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی، ان سے بھی، اپنے عمران خان صاحب سے بھی. لیکن عمران خان از دی موسٹ پاپولر لیڈر. شیخ مجیب الرحمان کے ہم حامی تو نہیں ہیں. وہ تو میں تو ان لوگوں کو کوئی دانا نہیں سمجھتا. وہ تو چند مہینے انتظار کرتا تو اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گود میں گرتا. لیکن وہ مشتعل ہو گیا. زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی تھی لیکن اگر وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا تو پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا. اگر پرفارمنس اچھی دیتا تو 10 سال کے لیے رہتا اور بنگال سے وزیر اعظم آتے رہتے. یہ جو اشتعال ہے، یہ غصہ ہے، دبانے کی جو کوشش ہے، کوئی کسی کو نہیں دبا سکتا. نہ فوج اسے دبا سکتے ہیں عمران خان کو، عمران خان فوج کو دبا سکتا ہے. نہ عمران خان اپنے مخالفت. عمران خان کو اقتدار میں آنا ہے، اگر 20-25% لوگ بھی پرووک ہوں، حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ جلدی کچھ نہیں کر سکے گا، تو کیا گورن کرے گا جی؟ ہم تو ان سے بھی گزارش کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی گزارش کریں گے. پارٹی بن کے تو سوچیں. میڈیا میں جو لوگ ہیں
وہ مطلب ٹھیک ہے ایک آدمی کو عمران خان سے ہمدردی ہے، ایک آدمی اس کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں دیانتدارانہ ہمارے طور ساتھ پہ وہ حبیب خلاف اکرم ہے، بھی ہیں، لیکن ایسے تو نہ کریں کہ بھائی ایشو ٹو ایشو دیکھیں اور رائے دیں اور ملک کو امن کی طرف. چیف آف آرمی اسٹاف کی ایک بات سے میں اگری کرتا ہوں، ملک کو امن کی طرف لے جانا چاہیے، بد امنی نہیں ہونی چاہیے. بد امنی کا ذمہ دار ہے چیف منسٹر پنجاب حکومت اشتہار چھاپ دیتی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں 72 اور لوگ ہیں، ان کو 74 لوگ 72 ہیں. یہ کریں اور وہ کریں. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس نے یہ کیوں کہا کہ جی میں آپ کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی. بھائی آپ کو بھی کہا تھا، سعد رفیق کو بھی کہا تھا، سراج اللہ کی بلاول بھٹو کو بھی کہا اچھے تھا، لفظ ہیں. سراج اللہ کی اتنی تعریف کی تھی کہ یہ اگر ان کا کوئی مزاج ہے، 62 63 پہ پورا مینرزم ہے کرتا ان کا. وہ سوال یہ فیصلہ کہہ دیا، ہاں آئین کے ہم نے مطابق دیکھنا دیا، فیصلہ قانون کے کہہ دیا. مطابق کیا. آئین کہتا ہے الیکشن کراؤ، الیکشن ہے جی 90 روز کے اندر آئین اسمبلی کے کی تحلیل کے بعد. وہ بڑھیا نے کہہ دیا، ایک بڑھیا جس کا نام بھی نہیں ہے تاریخ میں، حضرت عمر کو کہہ دیا آپ کون ہیں جیز مقرر کرنے والے؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں مقرر کیا تھا. ہاں جی مہر حق مہر، حق مہر، مہر. اللہ کے رسول نے تو نہیں مقرر کیا تھا. اچھا سپریم کورٹ کا بھی تو تقدس ہے، ہاں؟ سپریم کورٹ کا بھی تو تقدس ہے، اس کو جو مرضی کہہ لیں اس کے باہر جمع ہو سب جائے. سے زیادہ ہے عادل کا کوئی قیامت کے دن ایماندار تاجر جو بہت کم ہوتے ہیں، پورے ایماندار، کہ میں ماں ببو نہیں وہ تو کہہ دیتے تھے بھئی یہ کپڑے میں نقص ہے. ہاں جی ریشمی کپڑے کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزنس مین تھے. اچھا وہ اپنا دنیا بھر میں ان کے کارندے پھیلے ہوئے تھے اور پیسہ سارا خلق خدا کو دیتے، مگر یہ کہہ دیتے تھے. اچھا وہ بھائی ایماندار تاجر اور جو عادل جج ہے وہ خدا کے عرش بری کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. میرا نام ویسے عادل ہے لیکن مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو عادل ہی بنائے. ہاں تو وہ آپنا جو ہے وہ عرش بری کے سائے میں ہوگا. ہیں جی تو بھائی آپ جو ہیں چیف جسٹس عدالت کی، چیف جسٹس کی، ان کی تو روز توہین کرتے ہیں، ان کی توہین، تحقیر، وہ تذلیل، ضبط سے کام اس کو کچل دینا چاہتے ہیں. ان کا بس چلے انہیں ماڈل وہ کرپٹ نواز شریف، کرپٹ زرداری، حبیب اکرم صاحب کرپٹ فضل الرحمان. یعنی یہ جو لوگ ہیں محترم ہیں. ہم جناب جنرل صاحبان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ سارے معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں. ہاں ان کی توہین کی جاتی ہے تو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. ہاں جب سپریم کورٹ کی توہین کی جائے گی تب بھی کسی شخص کو جس کے سینے میں کوئی بھی انصاف کی رمق ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول سن، فرمایا صداقت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس وقت تک کھٹکتی رہتی ہے جب تک وہ کسی صداقت شعار کے سینے میں منتقل نہ ہو جائے. یہ کیلنڈروں پہ لکھے ہوئے فکرے اور یہ روایتی حربے، یہ ان سے نہیں زندگی کو سنوارا جا سکتا. دیکھنا ہوتا ہے اس رول کیا ہے. رول ایک ہے، انصاف کرو گے تو معاشرہ جمع جڑا رہے گا، کیٹیگریکلی قرآن مجید کہتا ہے. تو انصاف کہاں ہے؟